نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز مشاہدین کرام، بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعاذ الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. اہل بیت اطہار کی تعریف و توصیف اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ہے اور احادیث کریمہ میں جگہ جگہ ان کی تعریف و توصیف کی گئی ہے. یہ معزز ہستیاں ہیں جو ہم تمام کے لیے نمونۂ عمل ہیں. ان مقدس ہستیوں میں سے بابرکت ذات حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. آپ کا اسم گرامی حسن ہے اور آپ کی کنیت ابو محمد. آپ بے شمار فضائل و کمالات کے مالک تھے. آپ کو علم و فضل، جود و سخا، اخلاق حسنہ وراثت میں ملا تھا. آپ بچپن ہی سے عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے. الصواعق المحرقہ میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ایک واقعہ تحریر فرمائے ہیں. فرماتے ہیں کہ بہلول دانا دیکھے کچھ بچے کھیل رہے ہیں اور وہاں قریب میں ایک بچہ بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت کھڑا ہے، کھیل نہیں رہا ہے. حضرت بہلول دانا اس بچہ کے قریب گئے اور پوچھے کہ اے بچہ، کیا تم ان بچوں کے ساتھ اس لیے نہیں کھیل رہے ہو کہ تمہارے پاس بھی ان بچوں کی طرح کھلونے نہیں ہیں؟ اگر ایسی بات ہے تو آپ یہیں رکیے، میں بازار سے کھلونا لے کر آتا ہوں. برجستہ آپ نے جواب دیا کہ میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں. بہلول دانا نے پوچھا کہ بچہ بتا، یہ کیسے پتا چلا آپ کو کہ آپ کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے؟ حضرت امام حسن عسکری کم سنی کی عمر میں جواب دیا. قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت انہوں نے کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. سورہ مومن کی آیت مبارکہ کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم بیکار پیدا کیے گئے ہو اور تم ہمارے طرف نہیں لوٹو گے؟ یہ آیت مبارکہ کی تلاوت آپ نے کی. بہلول دانا دیکھ کر کے کم سنی کی عمر میں اس بچے کا یہ عالم ہے. تھوڑی دیر بعد حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے. جب افاقہ ہوا تو آپ سے بہلول دانا نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہو گیا تھا کہ اس زمین پر آپ بے ہوش ہو کر گر گئے، کیا معاملہ ہے؟
کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں جب میری والدہ گھر میں لکڑی جلاتی ہے تو بڑی لکڑی جلانے کے لیے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کا استعمال کرتی ہے، تو کہیں ایسا تو نہ ہو کہ جہنم کے بڑے ایندھن کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم کم عمر بچوں کا استعمال کرے۔ اس خوف الہی سے، جہنم اور اللہ کے ڈر سے یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، وہ کم سینی کے عالم میں ہیں، بچپنا ہے حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور آپ اس طریقے سے اللہ رب العزت سے ڈر رہے ہیں کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ اسی لیے کہ ایمان کے لیے ضروری ہے خوف الہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان خوف الہی اور اللہ کی رحمت کی امید کے درمیان ہے۔ جہاں ہمیں اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے، وہیں پر ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے، تو دونوں چیز ایمان کے لیے ضروری ہے۔ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ہیں، ان کا یہ عالم ہے۔ حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں اپنی کتاب مبارکہ میں کہ آپ اتنے روشن ضمیر تھے، اللہ رب العزت کا جب بندہ عبادت و ریاضت کرنے کے بعد مقام ولایت پر فائز ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو وہ نور عطا فرماتا ہے، وہ طاقت و قوت عطا فرماتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ لوگوں کے دلوں کی باتوں کو جان جاتے ہیں، اس پر مطلع ہو جاتے ہیں۔ وہ باتیں جو لوگوں کے دلوں میں پوشیدہ ہے اس اللہ کے ولی کامل پر منکشف ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اور یہ ایسا کیوں نہ ہو کہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ اے لوگو مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں کہ آپ اتنے بڑے روشن ضمیر تھے، آپ امام حسن عسکری رحمت اللہ علیہ کی شہرت ہر طرف تھی، ان کی سخاوت عام تھی، جو بھی ضرورت مند آپ کی بارگاہ میں آتے تھے آپ ان کی ضرورت پوری کرتے تھے۔ امام حسن عسکری کی جود و سخا سن کر دو ضرورت مند باپ بیٹا گھر سے چلے، اور جب ان کو پتا چلا کہ امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راستہ سے گزرتے ہیں، آپ کے راستے پر دونوں بیٹھ گئے۔ باپ نے بیٹے سے کہا اگر مجھے 500 درہم مل جائے اور آپ کو 300 درہم مل جائے تو ہماری دونوں کی ضرورتیں پوری ہو جائے گی۔ یہ دل میں باتیں تھی دونوں کی۔ دونوں امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پہچانتے تھے۔ آخر کچھ دیر بعد امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں باپ بیٹے کے پاس آئے اور ان سے کہے چلو میرے گھر چلو۔ آپ ان کو لے کر اپنے ساتھ چلے، جانے کے بعد 500 درہم باپ کے کو پیش کیے اور 300 درہم اس کے بیٹے کو پیش کیے، جبکہ ابھی دونوں اپنی ضرورتیں پیش نہیں کیے تھے، آپ سے اپنی ضرورتوں کا بیان نہیں کیے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی وہ آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ جو ضرورت مند آتا ان کے دل میں جو باتیں ہوتی تھی اس پر بھی آپ مطلع ہو جاتے تھے، وہ بات سے آپ آگاہ ہو جاتے تھے، جس بنیاد پر آپ ان دونوں کو دے دیے، وہ دونوں خوشی خوشی روانہ ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی وہ مقام و مرتبہ آپ کو عطا فرمایا ہے، اور ہم امت مسلمہ کے لیے حکم دیا ہے کہ اے لوگوں اللہ کے رسول اہل بیت اطہار سے محبت کرو۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں احب اللہ لما یغنکم من نعمہ واحبونی لحب اللہ واحب اہل بیتی لحبی۔ اے لوگو تم اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ اپنی نعمتوں سے تمہیں کھلاتا پلاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے رب کائنات کی نعمتوں سے جب کھاتے پیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا
انعام و اکرام بے شمار انسانوں پر ہے، تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سے محبت کرے۔ لیکن اللہ کی محبت کیسے ملے گی؟ آقا نے اسی حدیث میں ارشاد فرمایا وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو، میری محبت اللہ کی محبت تک تم پہنچا دے گی۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرو۔ تو پتا چلا کہ اہل بیت اطہار کی محبت یہ وسیلہ ہے، یہ ذرائع ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تک پہنچنے کے لیے، محبت رسول حاصل کرنے کے لیے، اور محبت رسول یہ ذریعہ ہے محبت الہی حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اور یقینی طور پر ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سے محبت کرے، اللہ کے رسول سے محبت کرے، اہل بیت اطہار سے محبت کرے۔ ان کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت کے بغیر کوئی محبت رسول حاصل نہیں کر سکتا، محبت رسول تک نہیں پہنچ سکتا، اور بغیر محبت رسول کے کوئی اللہ کی محبت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اہل بیت اطہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔